ہم اس حال میں جنگ کی تیاری بھی نہیں کر سکتے ہیں اور ایسے بھی نہیں بیٹھ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 10,000 کی فوج لے کر کے مکہ مکرمہ کے لیے نکلے. یہ پہلا موقع تھا کہ حضور کے ساتھ 10,000 فوجی تھے اور اس 10,000 کے فوجیوں کو لے کر جب سرکار نکلے تو مکہ مکرمہ تک پہنچتے پہنچتے ان کی تعداد 12,000 ہو گئی. لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے عطا فرمائے. ایک جھنڈا ایک صحابی رسول کو, ایک جنرل کو آپ نے عطا فرمایا تو وہ مکہ مکرمہ سے قریب پہنچے. اس وقت حضرت ابو سفیان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکے تھے. حضرت عباس تو پہلے ہی پہنچ چکے تھے. حکیم ابن حزام اور کچھ لوگ جو جاسوسی کرنے کے لیے پہنچے تھے وہ بھی پہنچ چکے تھے. ہوا یہ تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی نقطۂ نظر سے اور سیاسی امپریشن ڈالنے کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10-12 ہزار فوجیوں کو حکم دیا کہ زہران کی مر زہران کی وادی میں جتنے فوجی ہیں ایک ایک فوجی ایک ایک چولہا الگ الگ جلائے گا. اب ظاہر سی بات ہے ایک ایک فوجی 12,000 فوجی اگر 12,000 چولہے جلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے 12,000 چولہے جلیں گے تو پورا میدان پورا علاقہ روشن ہو جائے گا. ابو سفیان نکلے تھے پتہ لگانے کے لیے کیونکہ وہ دیکھ آئے تھے مدینہ طیبہ کا حال. وہ جانتے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو بخشیں گے نہیں, مکہ والوں کو چھوڑیں گے نہیں, ضرور حملہ فرمائیں گے. نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ارے اتنی ساری آگ جل رہی ہے, اتنے سارے لوگ کہاں سے آ گئے. تو کسی نے کہا یہ بنو خزاعہ کے لوگوں, کہا پاگل ہو گئے, بنو خزاعہ میں اتنے آدمی کہاں ہیں کہ ان کے پاس 12,000 آدمی دکھائی پڑے, اتنے آدمی دکھائی پڑے. نہیں, پتہ لگا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مدینہ مکہ والوں کو خبردار کرنے آ رہے تھے کہ نالائقو سمجھ جاؤ محمد صلی اللہ تعالی وسلم 12,000 کا لشکر جرار لے کر کے آ رہے ہیں, لہٰذا ان کے ہاتھ پر توبہ کر کے قبول اسلام کر لو. لیکن راستے مل گئے ابو سفیان, حکیم ابن حزام وغیرہ, ان کو پناہ دے کر کے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. تو حضرت جو لوگ گئے تھے وہ سب اسلام لے آئے اور اسی کے ساتھ ساتھ ابو سفیان بھی اسلام لے آئے. ابو سفیان کے بیٹے حضرت معاویہ جو یزید کے باپ ہیں, اس سے پہلے وہ صلح حدیبیہ میں 2 سال پہلے ہی اسلام لا چکے تھے لیکن اپنے آپ کو چھپائے ہوئے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. تو یعنی بیٹا ان سے پہلے اسلام لایا تھا اور آج یہ اسلام لائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرنے کے بعد, ڈائیلاگ کرنے کے بعد, مکالمہ کرنے کے بعد کہنے لگے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو سفیان کیا تم کو اب بھی یقین نہیں آیا کہ اگر ایک خدا نہ ہوتا, اگر کئی ایک خدا ہوتے تمہاری مدد کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو مجھ کو یقین آ گیا کہ خدا ایک ہی ہے, وہ تمہارا خدا ہے اور ہم باطل پر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو اس بات پر بھی یقین نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا ابھی مجھ کو اس سلسلے میں ڈاؤٹ ہے. لیکن کچھ دیر کے بعد ہی ان کے دل کی بتی جلی اور وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے سچے نبی برحق ہیں, ورنہ جن کو مکہ مکرمہ سے ہم نے نکال دیا تھا وہ ہمارے اوپر اتنی بڑی فوج دے کر کے نہیں آ سکتے تھے. اور وہیں انہوں نے کلمہ طیب پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلے تو ان کا ایمان تھوڑا ڈگمگ تھا کیونکہ وہ کمانڈر ان چیف تھے, بہت بڑے آدمی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے, لیکن بعد میں ان کا ایمان مضبوط ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سچے اور پکے فدائی صحابی بن گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت المعلا کی طرف سے اپنی اونٹنی پر قصبہ پر سوار ہو کر کے خانہ خدا میں حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں. روایتیں بتاتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کالا امامہ شریف پہنے ہوئے اپنے اونٹ پر اس طرح سوار تھے کہ جب اونٹ چلتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹ کی کوہان سے ٹکرا جایا کرتا تھا اور آپ اللہ کی تسبیح و تحمید اور تکبیر پکار رہے تھے. ابو سفیان نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عباس جو حضور کے حقیقی چچا تھے ان سے کہا کہ عباس تیرا بھتیجا بادشاہ بن گیا ہے. تو حضرت عباس نے ڈانٹا, کہا ارے تو کیسی باتیں کرتا ہے, میرا بھتیجا بادشاہ نہیں بنا ہے, یہ بادشاہت نہیں, یہ شان نبوت تو شان رسالت ہے. جسے تو بادشاہت کہتا ہے وہ بادشاہت نہیں, بادشاہت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول ہے. جس کو چاہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار بنا دیں, جس کو چاہیں بادشاہ بنا دیں, جس کو چاہیں آقا بنا دیں, جس کو چاہیں مالک بنا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ مت کو, یہ نبی ہیں نبی. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے خانہ کعبہ میں تو حضور نے فرمایا تھا کہیں قتل و غارت گری نہیں ہونا چاہیے. لیکن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جس طرف گئی تھی اس طرف کچھ شر پسند لوگوں کی شامت آئی تھی, انہوں نے حضرت خالد ابن ولید کی فوج پر اٹیک کر دیا, گویا کہ انہوں نے مکی کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا. حضرت خالد ابن ولید جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسد اللہ
سیف اللہ کا خطاب دیے ہوں کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں، اللہ کے رسول کی ننگی تلوار ہیں، ان سے پنگا لے لیا مکہ کے کچھ لوگوں نے۔ حضور نے پیغام بھجوایا تھا خالد ابن ولید کو، ذا فیہم السیف، ان میں تلوار نہیں چلانا بلکہ ذا عنہم السیف، ان سے تلینا، کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار چمکتی ہوئی دیکھی تو آپ نے خادم کو بھیجا کہ دیکھو کیا بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خالد جنگ میں مصروف ہیں۔ بارگاہ رسالت جب شکایت ہوئی تو حضرت خالد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صورت حال ہی ایسی ہو گئی تھی کہ ہمارے اوپر خود اٹیک کر دیا گیا، ہمارے ساتھیوں کو زخمی کیا گیا، شہید کیا گیا، تو مجبور ہو کے ہم نے تلوار اٹھائی۔ اگر ان مکہ کے کافروں نے تلوار نہ چلائی ہوتی تو یقیناً ایک قطرہ خون بہائے بغیر مکہ مکرمہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں ہوتا۔ مگر اس کے باوجود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، یوں کہو کہ حرم پاک کی طرف بڑھتے ہیں، تو آپ سب سے پہلا یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو تلوار، جو ہتھیار پھینک دے گا اسے امن و امان ہے، جو اپنے گھر میں چلا جائے گا اسے امن و امان ہے، اور جو حرم شریف میں چلا جائے گا اس کو بھی امن و امان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سالار جو کمانڈر ان چیف ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی بڑائی کے لیے ذرا بڑائی پسند قسم کے آدمی، تو آپ ان کے لیے بھی کوئی امتیازی بات کہہ دیے، وہ خوش ہو جائیں۔ تو سرکار نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ اب یہ تو خوش ہو کے بھاگے، مکہ مکرمہ میں پہنچے، اپنے گھر پہ اعلان کر دیا کہ لوگوں میرے گھر میں داخل ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فوج لے کر کے آئیں کہ خدا کی قسم ان کی فوج کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کی بیوی ہند جو بڑی سخت تھی، موچ پکڑ لیا اور کہا اے لوگوں، بنو کنانا کے لوگوں، اس کو قتل کر ڈالو، یہ بزدل اور غدار ہو گیا، اس کو مار ڈالو، بہت ڈرپوک ہو گیا یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ سنو، اس وقت اس قسم کی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، جو میں نے کہا اس حقیقت کو مان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا مقابلہ آسان نہیں، جو خیریت چاہتے ہو تو میرے گھر میں پناہ لے لو۔ ارے انہوں نے کہا کہ خالی یہی کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرے گھر میں کتنے آدمی پناہ لے لیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، حرم شریف میں بھی جو پناہ لے گا اس کو بھی امان ہے، ہتھیار جو پھینک دے گا اس کو بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان ہے۔ اللہ وہ لوگوں نے یہی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ذریعے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے پڑا، اور امن و امان کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم پاک میں داخل ہوئے، کعبہ کو بتوں سے پاک فرمایا، اور جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو اپنی چچیری بہن حضرت ام ہانی جو حضرت علی کی بہن تھی ان کے گھر گئے۔ چاشت کی نماز کا ٹائم تھا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے مانگا تو کچھ نہیں تھا، سوکھی روٹی تھی۔ آپ نے فرمایا کوئی سالن بھی ہے؟ عرض کیا کہ ہاں سرکہ ہے، تو کہا سرکہ ہی لے آؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کی تعریف فرمائی اور سرکے میں روٹی ڈبو کر سرکار نے تناول فرمائی۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کا نوجوان تو نوجوان، عام آدمی بھی سرکے کے ساتھ روٹی کھانا چاہے گا تو اس کو بار بار سوچنا پڑے گا، لیکن یہ ان کی سنت مبارکہ ہے جن کی سنت کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے تمہاری نبی کی زندگی میں بہترین مثال ہے، بہترین پیروی ہے، جیسا وہ کرتے ہیں تم بھی ویسا کرو، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کعبہ کو بتوں سے پاک فرمایا، حضرت ام ہانی کے گھر آپ تشریف لے گئے، وہاں اپنے کھانا تناول فرمایا، آرام فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب کو اکٹھا کیا جائے۔ اب ذرا آپ تصور کرو کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر، صحابہ کرام کے مکان پر، صحابہ کرام کی دکانوں پر، ان کی جائیدادوں پر، ان کے باغوں پر، سب پر قبضہ کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب معاف فرما دیا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو اس وقت تھر تھر کانپ رہے تھے وہ لوگ، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کتنے صحابہ کو شہید کیا ہے، کتنوں کو زبردستی نکالا ہے، کتنوں کو ہجرت پہ مجبور کیا ہے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کرنے والے یہی لوگ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آج ان کی تکہ بوٹی کر دی جائے گی، گردنیں مار دی جائیں گی، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے شان رحمت للعالمین کے حامل تھے۔ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تھا۔ جب مکہ والوں سے آپ نے پوچھا تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے لرزتے کانپتے کہا انتا کریم ابن کریم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے کریم آدمی ہیں، کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے یہ ارشاد فرمایا سارے لوگوں سے کہ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج سب کے سب کو میں آزاد کرتا ہوں، آج میں کسی سے کچھ پوچھ گچھ نہیں کروں گا، آج
ہاتھ سے کسی پکڑ نہیں کروں گا، کسی سے کوئی مواخذہ نہیں، کسی کو آج میں سزا نہیں دوں گا۔ میں آج وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی لعنت ملامت نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تلوار چلا کے ان کو قتل کرنا چاہتے تو قتل کر ڈالتے، لیکن ان کی زبانوں سے چیخیں بلند ہوئیں اور ان کی زبانوں سے کلمہ شہادت اتنی بلندی کے ساتھ بلند ہوا کہ مکہ مکرمہ گونج اٹھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر نہ بھیجے گئے ہوتے، قتل کر دیے گئے ہوتے تو ان کے دل شاید صاف نہ ہوتے، لیکن آپ کی اخوت، آپ کی محبت، آپ کی مہربانیوں کا نتیجہ یہ تھا کہ ایسے ظالم اور درندے قسم کے لوگ حضور کے قدموں میں بغیر کسی طاقت، بغیر کسی قوت کے آ گئے اور آپ کے ایسے شیدائی بن گئے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کے لیے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی تیار رہتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی فتح ہے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حنین کی طرف رخ فرمایا، وہاں بھی جنگ ہوئی ہے۔ پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے کچھ دن ٹھہر کر مدینہ طیبہ کی طرف دوبارہ تشریف لے گئے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی تعریف کہ آپ نے جنگ کرنے، مکہ فتح کرنے سے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ خبردار تلوار نہ چلائی جائے۔ آج ہمارے اوپر یہی الزام لگتا ہے کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، لیکن کوئی پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو ان کے ہاتھ میں تلوار تھی؟ تلوار تو حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی، وہ تلوار لے کر کے آئے تھے جو دوسری پارٹی میں تھے، ابھی حضور پر اسلام لائے تھے، یعنی تلوار تو تمہارے پاس تھی، تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی۔ وہ تو بس یہی کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تلوار تو تمہارے ہاتھ میں تھی، لیکن یہ عمر کی تلوار بھی اس وقت گر گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں حضرت عمر فاروق اعظم نے سنی تو ان کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسوؤں سے کی لڑی جاری ہو گئی۔ یہ ہے اسلام کی فتح مکہ کی مختصر سی تاریخ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امن و امان، چین و سکون، عزت و آبرو کی زندگی نصیب فرمائے۔